بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے شیعوں پر کہ شیعہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ یہی ہے نا۔ اب لعنت صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہم نے کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ قرآن سے۔ آپ یہ نہیں بولو حدیث میں کیا تھا، آپ یہ نہیں بولو مجھے کیا پسند ہے تجھے کیا پسند ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ اصلاً لعنت بھیجنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے۔ ایک مرتبہ بولتے ہو یہ کام ہے، پھر سوال ہوتا ہے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ پہلے اس کام کی حیثیت معلوم ہو جائے، پھر یہ سوال ہوگا کہ لعنت کس پہ جانی چاہیے کس پہ نہیں جانی چاہیے۔ تو ہم نے کہا یہ قرآن کھولتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی ذات سے کبھی بھی فعل قبیح صادر نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات سے کبھی بھی فعل قبیح، برا کام خدا کی ذات سے کبھی باہر نہیں آتا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے حسن کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا نہیں کرتا۔ اب اگر لعنت بری چیز ہوتی تو کبھی خدا نہ بھیجتا۔ تو لعنت بھیجنا خدائی کام ہے۔ لعنت اگر بری چیز ہوتی خدا کبھی لعنت نہ بھیجتا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے منکر ہوتے ہیں لیکن ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو مفتی بولتے ہیں کہ لعنت بھیجنا بری بات ہے، لیکن ہر بسم اللہ سے پہلے ایک لعنت وہ خود بھی ضرور بھیجتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس پہ بھیج رہے ہیں۔ ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ہر مفتی، ہر مولوی، ہر مسلمان کیا بولتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اے خدا کس پہ لعنت کر؟ شیطان پہ لعنت کر۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، بلکہ ہوتے خود شیطان ہیں۔ کبھی کبھی بندہ خود کو ہی مار رہا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے یہ لعنت بھیج رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا میں کس پہ بھیج رہا ہوں۔ تو ہم نے سوال کر دیا کسی سے، میں نے کہا یہ بسم اللہ سے پہلے جو اتنی لعنتوں کی بھوچار کرتے ہو کس پہ کر رہے ہو؟ کہا عجیب بات ہے شیطان پہ۔ میں نے کہا کون شیطان؟ میں نے کہا کون شیطان؟ شیطان ہمیں تو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، تو کلیئر تو کر کس شیطان پہ بھیج رہا ہے۔ مولانا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ابلیس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا مشکل کیوں بناتے ہو؟ پھر یہ بولو نا اعوذ باللہ من الابلیس اللعین الرجیم۔ اے خدا ابلیس پہ لعنت ہے جو لعین بھی ہے رجیم بھی ہے۔ یہ کیوں بولتے ہو کہ شیطان پر؟ کہتے اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ تو خدا نے بول دیا کہ شیطان پہ لعنت ہے، ہم بھی بولتے ہیں شیطان پہ لعنت ہے۔ میں نے کہا شیطان ابلیس ان دونوں کے فرق کو جانتے ہو؟ ابلیس نام ہے، شیطان صفت ہے۔ ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں آئی، ابلیس جب شیطان بنا تو لعنت آئی۔ میں نے کہا ہمارا مسئلہ کسی کی ذات سے نہیں ہے، مسئلہ صفت سے ہے۔ جب تک ذات اپنی حدود میں رہتی ہے تو شیعہ رحمت اللہ بولتا ہے، جب ذات صفت میں بدل جاتی ہے اور بری صفت اختیار کرتی ہے تو وہ لعنت اللہ بن جاتی ہے۔ میں نے کہا لعنت نام پہ نہیں ہے، لعنت صفت پر ہے۔ ابلیس نام ہے، شیطان صفت ہے۔ اگر لعنت ابلیس پہ بہت بھیجی جاتی تو لعنت محدود ہو جاتی اور صرف ابلیس تک باقی رہ جاتی۔ خدا نے کہا میں لعنت کو محدود نہیں کروں گا، میں شیطان پہ لعنت بھجواؤں گا کہ جس میں شیطان کی صفت ہوگی اس پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ تو دین، شریعت اور قرآن نے وہ اصول بتا دیے، اور اصول بتا کے زندگی انسان کے لیے آسان بنا دی۔ تو پہلے تو یہ ثابت ہوا کہ لعنت بھیجنا جائز ہے، بلکہ لعنت فعل خدا ہے کیونکہ خدا بھیج رہا ہے۔ اب یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ کس پہ بھیجنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نام نہ دیکھ، بندہ کون ہے،
ساتھ تھا کہ نہیں، لڑا کہ نہیں، بھاگا کہ نہیں، سویا کہ نہیں، کہ یہ چیزیں نہ دیکھ، صفت کو دیکھ لے. ہاں صفت ہے تو لعنت خود بخود آ جائے گی. 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں. اب نام کسی کا نہیں بتاتا، صفت بتا دیتا ہے. اللہ کی لعنت ہے شیطان پر. اب شیطان کسے بولتے ہیں وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح میں چلا جاؤں. شیطان کا مطلب جو نقصان دے، شیطان کا مطلب جو شرارت کرے، شیطان کا مطلب جو مسلمانوں کو لڑائے، جو آج ہر مفتی کر رہا ہے. یہ ٹھیکہ جو شیطان کا ہے نا، جو مفتیوں اور مولویوں نے لیا ہوا ہے، مسلمانوں کو لڑانا، مومنوں کو لڑانا، نفرتوں کو پیدا کرنا، بھائی کو بھائی سے لڑانا، بیوی کو شوہر سے لڑانا، مومن کو مومن سے لڑانا، اسے بولتے ہیں شیطان. جو شیطنت کرے، جو لوگوں کو آپس میں لڑائے، یہ شیطان ہے. پھر خدا نے کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. بھائی اللہ صریحتاً بتا رہا ہے. اللہ نے یہ کہاں بولا کہ اگر فلاں ظلم کرے تو اس کی معافی ہے، کیونکہ مثلا نبی کا رشتہ دار تھا، نبی کا قریبی تھا، یا مثلا نبی کا بیٹا تھا. اللہ کہتا نہیں، ظلم کوئی بھی کرے، ظلم کوئی بھی کرے، میری اس پہ کیا ہے؟ لعنت ہے. اب تو یہ ثابت کر کہ یزید نے ظلم نہیں کیا تھا. ہمارے بیچارے بعض بچے اس میں لگ جاتے ہیں، مولانا وہ یہ بول رہے ہیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کا. ابن زیاد، میں نے کہا اس بحث میں پڑھو ہی نہیں. آپ یہ بولو کہ بھائی تو یہ چلو قتل نہیں کیا تھا، ظلم کیا تھا کہ نہیں. جو نبی کے نواسے کے ہونٹوں پہ چھڑی مارے، یہ ظلم نہیں ہے. جو دربار میں لا کے کھڑا کرے، یہ ظلم نہیں ہے. جو ہاتھوں میں رسیاں ڈالے، یہ ظلم نہیں ہے. جو 4 سالہ بچی کے سامنے کٹا ہوا سر رکھے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ہر شے سے یزید کو بچا سکتے ہیں، لیکن ظلم سے نہیں بچا سکتے. خانہ خدا کو ڈھانا کیا ظلم نہیں ہے؟ مدینے اور مکے میں اصحاب رسول کو قتل کرنا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم سے نہیں بچا سکتے. جب خدا نے بول دیا کہ میری لعنت ظالموں پر ہے، پھر مفتی سے سوال بنتا ہی نہیں کہ یزید پر لعنت بھیجیں یا نہ بھیجیں. حکم خدا ہے کہ میری لعنت ہے ظالموں پر. حکم خدا ہے میری لعنت ہے علی القوم الکاذبین، میری لعنت ہے جھوٹوں پر. اب یہ بتا، جس نے علی پہ جھوٹ باندھے ہوں، اتنے سال علی پہ جھوٹ باندھے گئے، یہ قرآن ہے بندے خدا، تو قرآن سے بچ کے کہاں جائے گا؟ یہ وہ قرآن اصول بتاتا ہے. یہ طارق مسعود صاحب تھے، تو کسی نے کہا یزید جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، لعنت بھیجیں نہ بھیجیں؟ تو کہتا ہے ان باتوں سے بھائی کیا ملے گا تجھے؟ ہاں کہ اللہ کوئی قبر میں یہ پوچھے گا کہ یزید کہاں گیا؟ کبھی اپنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو واجبات ہیں اسے انجام دو. اصلاً یزید جو ہے، کیا یہ کوئی دین کی بحث ہے؟ یزید نہ اصول میں ہے، یزید نہ فروع میں ہے، تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے کیا خدا قبر میں اصحاب کا پوچھے گا؟ اصلاً اصحاب کو ماننا نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے، پھر کیوں اتنے چپکے ہوئے وہ شیعوں کے ساتھ کہ شیعہ اس کو نہیں مانتا، شیعہ اس کو نہیں مانتا؟ تو اگر تم یزید کو چھڑوا رہے ہو اور ہم اگر کچھ سے کچھ لوگوں کو چھڑوا رہے ہیں، تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بات یہ ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جب تک یہ اصول قرآن ہے کہ ظالموں پہ لعنت ہے، جھوٹوں پہ لعنت ہے، زانیوں پہ لعنت ہے، شرابیوں پہ لعنت ہے، خدا کیا بتا رہا ہے؟ اصول بتا رہا ہے.